Dear students, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to create a progress invoice in QuickBooks. As we have done previously, we now understand the basic concept of a progress invoice. Now, a progress invoice is going to be based on our estimate, which has been approved by our customer, and based on that estimate, we are going to develop and generate invoices which can be more than one. And whenever there are more than one invoices involved, we have to keep track of all the invoices and to ensure that everything is working as per our requirement, they have to be linked with our mean estimate. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ estimate کے ساتھ جو ہمارے کسی کلائنٹ یا کسٹمر نے ہمیں اپروو کر کے دیا ہوا ہے، ہم نے یہ انوائسز جب تک بنانی ہے جب تک کہ ایسٹیمیٹ پہ دیا ہوا تمام کام مکمل نہ ہو جائے، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی کانٹریکٹ میں یا اپنے جو بھی پرپوزل دیا ہے اس کے تھرو اسے بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو انوائس کس طریقے سے کریں گے، ہم نے وہی چیز اپنی انوائسنگ میں انکارپوریٹ کرنی ہے، اور ہمیں سسٹم بتاتا رہے گا کہ ہماری طریقہ کار صحیح چل رہا ہے یا نہیں، نمبر ایک. نمبر دو کہ اب تک ہم نے کتنی انوائسیں بنا دی ہیں، کتنا کام باقی ہے، اور جو کام باقی ہے اس میں سے بھی اگر ہم پارشلی کام کرتے جائیں تو ہم پارشل انوائسنگ بھی کر سکتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنے کوئک بکس پہ اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پروگرس انوائس ہینڈل کرتا ہے کوئک بکس. ہم سب سے پہلے اپنے ہوم پیج پہ جائیں گے اور ہمیں ہوم پیج میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس ایسٹیمیٹ بنانے کی پروویژن موجود ہے یا نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اگر ایسٹیمیٹ بنانے کی آپ کے پاس پروویژن نہیں ہے اور آپ نے جب اپنی کمپنی کریٹ کی تھی اس وقت آپ نے یہ چیز نوٹ نہیں کی تھی، تو یو کین آلویز ایڈ این ایسٹیمیٹ بائی گوئنگ ٹو یور پریفرنسز ان ایڈٹ. ادھر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جابز اینڈ ایسٹیمیٹ کو ہم نے چوز کرنا ہے، کمپنی پریفرنسز میں جانا ہے، اور جہاں لکھا ہے ڈو یو کریٹ ایسٹیمیٹ ہم نے کرنا ہے یس. اس کے ساتھ ہی وہ ہم سے ایک اور سوال بھی کر رہا ہے، ڈو یو ڈو پروگرس انوائسنگ؟ اس کا جواب ہے یس وی ڈو. اس کا مطلب یہ ہے اب ہمارا سسٹم پروگرس انوائسنگ میں ہماری مدد کرے گا ایسٹیمیٹ کے ساتھ. اس کو ہم اوکے کرتے ہیں، اور جب ہم یہ ساری چیزیں اس کی سیٹ کر لیں تو آپ نے کرنا ہے اوکے. آپ کی اسکرین تھوڑی دیر کے لیے آف ہوگی لیکن یو کین آلویز گو بیک ٹو یور ہوم اسکرین، اور جیسے آپ ہوم اسکرین پہ آئیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے ایسٹیمیٹ. ہم ایک ایسٹیمیٹ بناتے ہیں اپنے ایک کسٹمر کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں گے سبسیکوینٹلی ود ان آر سسٹم. سب سے پہلے ہم نے جو چوز کرنا ہے وہ ہمارا ایک کلائنٹ ہے، اور اس کو ہم نے جو چیز دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم لسٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم اسے کیبنٹ پلز دے رہے ہیں اور ڈور فریم دے رہے ہیں اور انسٹالیشن کی سروسز دے رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں، ہم نے صرف اور صرف اس میں ان کی تعداد لکھنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا تھا، ہمارے پاس جو آپ کے سامنے ریٹ میں آتا ہے وہ آتا ہے ہماری کاسٹ، اور جو ہمارے ٹوٹل میں آتا ہے وہ آتی ہے ہماری پرائس. ہم انسٹالیشن چارجز کو بھی 15% بڑھا دیں گے، اور ہمارے پاس ایک نئی پرائس بن کے آ گئی ہے. ناؤ آر ایسٹیمیٹ از ریڈی فار دس پرٹیکولر کلائنٹ. اب یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ایک پرٹیکولر کلائنٹ کے لیے یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کام اسی طریقے سے چلتا رہے. جب ہم ایسٹیمیٹ بنا دیتے ہیں، یاد رہے ایسٹیمیٹ کا اکاؤنٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ایک آپ کا میمورنڈم ریکارڈ ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے آگے جا کے مختلف چیزوں کی بنانے میں، خاص طور پہ انوائسنگ میں. یہ ہم نے ایک تخمینہ لگایا ہے، ہم نے اسے سیو کیا. اب بیسڈ آن دس ایسٹیمیٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از وی آر گوئنگ ٹو کریٹ این انوائس. اور کیونکہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پروگرس انوائسنگ ہم نے کہا تھا یس وی آر گوئنگ ٹو ڈو پروگرس انوائسنگ، وہ دیکھتے ہوئے ہم اپنی انوائس کریٹ کرنے کے لیے آ گئے. سب سے پہلے ہم نے اپنا کسٹمر چوز کرنا ہے، اور جیسے ہی ہم کسٹمر چوز کریں گے سسٹم ہم سے پوچھے گا کہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں.
یس ہم اسے اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس میں کس طریقے سے اسے استعمال کریں گے اور ہم کس طرح سے اس کی انوائسنگ کریں گے. تو ہم نے اسے چوز کیا اور اس کو اوکے کہہ دیا. اب یہ ہم سے 3 سوالات پوچھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس پورے ایسٹیمیٹ کی صرف ایک انوائس بناؤ. اگر وہ پورے ایسٹیمیٹ کی ایک انوائس بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسٹیمیٹ کریٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو پوری کی پوری انوائس ایک ہی وقت میں کر دینی, یعنی 100% انوائسنگ پہلی بار میں ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے یہ ایٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ ایٹ کمپلیشن ہو رہی ہو, لیکن جو بھی ہو رہا ہے ہم اس کی پوری انوائس ایک ہی دفعہ میں بنا دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہی ایسٹیمیٹ کی ایک سے زیادہ انوائسیں بنیں گی تو سسٹم اسے کیسے ہینڈل کرے گا. تو پہلا پارٹ ہم آخر میں دیکھیں گے. ہم نیکسٹ پارٹ کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے ود ان کوئک بکس. دوسرا پارٹ ہمیں کہہ رہا ہے کریٹ انوائس فار اے پرسنٹیج آف دا انٹائر ایسٹیمیٹ. وہ کہتا یہ ہے کہ آپ نے جو مائل اسٹون اس سے ڈیسائیڈ کیے ہیں اپنے کسٹمر یا کلائنٹ سے, آپ نے اگر پرسنٹیج بیسس پہ انوائسنگ کرنی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلی انوائس کس پرسنٹیج پہ اپنی پروگرس کی جو ہے جنریٹ کریں گے. فار ایگزامپل, اور یہ جو پرسنٹیج ہم یہاں دیں گے وہ تمام آئٹمس پہ جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے سب کے اوپر لاگو ہوگی. آئیے ہم ادھر ایک ایسٹیمیٹ ڈالتے ہیں جو تمام آئٹمس پہ لاگو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس اسے کیسے ہینڈل کر رہا ہے. ہم نے اسے کہا ہے کہ ہم 25% جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے اس کی ہم انوائس بنانا چاہ رہے ہیں, ناٹ دا ہول انوائس بٹ اونلی 25% آف دا ایسٹیمیٹ. جیسے ہی ہم اسے اوکے کرتے ہیں ہمارے پاس تمام چیزیں لسٹ ہو کے آ گئی ہیں. لیکن آپ کو ایک چیز دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ کوانٹٹی جو ہے وہ آ رہی ہے 1.75. ریزن بینگ کہ جب ہم 25% دیں گے تو وہ اپنی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو سیٹ کر دے گا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیبنٹ پولز اور ڈور فریم پرسنٹیج میں نہیں دے سکتے, یہ ہول نمبر میں ہوں گے. تو ہمیں اسے کریکٹ کرنا ہے. کریکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بٹن ہوگا جس پہ لکھا ہوگا پروگرس. اس پروگرس والے بٹن کو آپ کلک کریں تو آپ کے پاس تمام ڈیٹیل جو آپ یہاں انوائسنگ کرنے لگے ہیں اور جس بھی ہمارے ایسٹیمیٹ کے ساتھ یہ لنکڈ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. آئیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ انفارمیشن ہمیں کیا کیا دے رہا ہے. اس کے بیسکلی 3 پارٹس ہیں. ایک پارٹ وہ ہے جو ابھی آپ کو انوائس کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور جہاں آپ کو ایسٹیمیٹڈ کوانٹٹی, ایسٹیمیٹڈ ریٹ اور ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ نظر آ رہی ہے. دوسرا پارٹ وہ ہے جو اگر آپ نے پہلے انوائس کر دی ہے تو وہ پورشن ہمیں یہاں نظر آ رہا ہوگا. اس کیس میں کیونکہ ہم پہلی انوائس بنا رہے ہیں اس لیے یہ جو دوسرا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے پرائر, اس میں ہمیں اس وقت کچھ نہیں نظر آ رہا. پرائر کوانٹٹی, پرائر اماؤنٹ, پرائر پرسنٹیج, اس وقت ہمیں اس پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ ابھی ہم پہلی انوائس بنانے آئے. تیسری وہ جگہ ہے جس کو ہم کریکٹ کر کے اپنی پہلی انوائس بنائیں گے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم لوگ ایک ہول نمبر کے اوپر عام طور پہ جو ہمارے فکسڈ آئٹمز ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں. ہو سکتا ہے جو ہماری سروسز ہوں وہ ہم کسی پرسنٹیج پہ بیچ سکیں, لیکن ان دس کیس ہم نے 1.75 جو ہے وہ کیبنٹس نہیں دینے بلکہ ہم نے 2 کیبنٹس دینے. اسی طرح ڈور فریم بھی ہم نے 1.75 نہیں دینا بلکہ ٹو کریکٹ اٹ ہم اسے کہیں گے ہم نے 2 ڈور فریم دینے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے انسٹالیشن کی کاسٹ 5.25 کے ہی حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے لینی ہے کیونکہ یہ سروس ہے, اور جب ہم 25% کہیں گے تو اس پورے ہول جو سروس ہم نے مانگی تھی اس کا ہم 25% کلیم کریں گے ان آر فرسٹ انوائس. اور جیسے ہی ہم نے یہ تمام چیزیں کوانٹٹی سیٹ کی ہیں آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ ریٹ کے حساب سے ہماری پرائس آٹومیٹکلی سیٹ ہو گئی ہے. جو ہماری سروس تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 25% پہ ہی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے مینولی سیٹ کیے ہیں کوانٹٹیز فار ڈور فریم اینڈ کیبنٹس تو ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. ہم یہاں چاہیں تو اس کو نان ٹیکسیبل کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیکسیبل کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے یہ پہلے ہی ایٹ دا ٹائم آف رجسٹرنگ آف آئٹمس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ابھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو لیکن ہمارے پاس یہ پروویژن موجود ہے کہ جو چیز ہم سیٹ کرنا چاہیں ادھر سیٹ کر لیں. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایسٹیمیٹ دیکھتے ہوئے
25% آف دا ایسٹیمیٹ انوائس بنائی ہے اور اس میں مینولی جا کے اپنی فگرز کو سیٹ کیا ہے. اور جیسے ہی ہم نے اسے اوکے کیا, یو کین سی دیٹ یور انوائس از ناؤ ریڈی. ریڈی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کوانٹٹی بھی ٹھیک ہو کے آ گئی ہے. 1.75 آپ کسی بھی ٹینجیبل چیز کا نہیں بیچ سکتے, آپ نے اس کا ایک کمپلیٹ ہول نمبر بیچنا ہے, تو ہم نے 1.75 کی جگہ اسے 2 کر دیا ہے. کیونکہ انسٹالیشن جو ہے یہ بیسکلی ایک سروس ہے, تو دس از بیسکلی 25% آف دا ہول ایسٹیمیٹ, وہ 25% کے حساب سے آ گیا ہے اور ہماری پوری کی پوری انوائس اب ریڈی ہے. اب ہم نیکسٹ فیز میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہینڈل کیا جائے گا. تو ہم کیا کریں گے, اسے سیو اینڈ کلوز. اب ہم آتے ہیں اور دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کسٹمر کے ساتھ جس کی ہم نے پارشل انوائس بنائی ہے, پارشل پروگریسو انوائس ایک ہم نے اس کی کریٹ کی ہے, اور اسی کے کلائنٹ کو ہم باقی ریمیننگ اماؤنٹ کی بھی انوائس دینا چاہ رہے ہیں. یہ وہ ہمارا کسٹمر تھا اور یہ وہ اس کا ایسٹیمیٹ تھا جو کہ ہم نے بنایا تھا. اب اگر آپ کو یاد ہو, پہلے یہاں لکھا ہوا تھا سب سے پہلا آپشن, میک این انوائس فار 100% آف یور ایسٹیمیٹ. آٹومیٹکلی وہ ورڈنگ چینج ہو گئی ہے. اب جو ہمیں نظر آ رہی ہے, کریٹ این انوائس فار دا ریمیننگ اماؤنٹ آف دی ایسٹیمیٹ. جو باقی بچ گیا ہے اس ایسٹیمیٹ کی آپ انوائس بنانا چاہیں گے. لیٹس سے یس, ہم اسے اوکے کہتے ہیں, اور جیسے ہی آپ اوکے کہیں گے, جتنی ریمیننگ اماؤنٹ تھی اس ایسٹیمیٹ کی وہ آٹومیٹکلی آٹو فل کر دیا ہے ہمارے انوائس کے اندر. لیکن میں آپ کو ذرا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چیک کروانا چاہتا ہوں, اس لیے لیٹس گو ٹو پروگرس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا, پہلا پارٹ ہمارا ایسٹیمیٹ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ایسٹیمیٹڈ کوانٹٹیز, ایسٹیمیٹڈ ریٹس اور ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہمیں دکھا رہا ہے. اور جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ لاسٹ ٹائم انفلڈ تھا, اس وقت فلڈ ہے. ریزن بینگ کہ ہم نے ایک انوائس پروگرس کی پہلے بنا چکے ہیں, اس کی اماؤنٹس, اس کی کوانٹٹیز اور اس کے جو پرسنٹیج کمپلیشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پرائر کوانٹٹی, پرائر اماؤنٹ, پرائر پرسنٹیج کے اندر. اور کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ باقی تمام کی انوائس بنا دو, تو باقی ریمیننگ کوانٹٹیز اور ریمیننگ اماؤنٹ اینڈ ریمیننگ پرسنٹیجز آر ناؤ اویلیبل. اس کو آپ فردر بھی بریک کر سکتے ہیں, لیکن جتنا آپ چاہیں. پروگرس انوائس کا مطلب یہ 25 کی 4 بنا سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے کہا ہے کہ اب دوسری انوائس پہ ہمارا پورا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم نے یہ اپنا ایسٹیمیٹ 2 انوائسوں میں توڑا ہوا ہے. ہم اسے اوکے کرتے ہیں. ناؤ وی ہیو کمپلیٹڈ دا ایسٹیمیٹ ان 2 invoices. One was a partial 25% invoice and the second one was a 75% of that estimate. سسٹم نے خود ہی کریکٹ کر لیا اپنی کوانٹٹیز. آپ مینولی بھی جا کے اسے کریکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس اب تمام انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایسٹیمیٹ, آپ کی تمام پروگرس انوائس آپ کے سسٹم میں موجود ہے. اس کو ہم سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں. ہم نے جو پروگرس انوائس بنائی ہے اس نے ایک ایسٹیمیٹ کو کمپلیٹلی کور کر دیا ہے. 2 پروگرس انوائسز میں ہمارا ایک ایسٹیمیٹ کور ہو گیا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف 2 میں ہو. جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اس میں اتنی زیادہ پروگرس انوائسنگ ہوتی چلی جائیں گی. اور یاد رہے کہ ہمارے پاس پوری اسکرین پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہوگی کہ ہماری ایسٹیمیٹ کیا تھا, کتنے کی ہم نے انوائسنگ کر دی ہے اور کتنی رہ گئی ہے. سو یو کین ڈیسائڈ فار یور سیلف. آپ کبھی بھی ڈیسائڈ کر سکتے ہیں انوائس بنانے سے پہلے کہ ابھی ہم نے کمپلیٹ کی کرنی ہے یا پارشل کی کرنی ہے. اب نیکسٹ پارٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ تمام چیزیں پارشل پرسنٹیج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ تمام آئٹمس کو ایک ہی پرسنٹیج نہ لگے, بلکہ ہمارے پسند کی جتنی ہم پرسنٹیج دینا چاہیں ہم مختلف لائن آئٹمس کو دیتے چلے جائیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ.